آپریشن طوفان 333، جسے تاج بیگ محل پر حملہ بھی کہا جاتا ہے، ایک خفیہ آپریشن تھا جو 27 دسمبر 1979 کو ہوا، جس میں سوویت اسپیشل فورسز نے باری قلعہ بند تاج بیگ محل پر حملہ کیا۔ آپریشن میں افغان صدر حفیظ اللہ امین کو قتل کیا گیا، جس کے نتیجے میں 10 سالہ سوویت افغان جنگ کا آغاز ہوا۔ آپریشن کا مقصد افغانستان کو کنٹرول میں رکھنے کے ایک بڑے منصوبے کا حصہ تھا۔ روسی افواج زمینی اور ہوائی راستوں سے افغان سرحدوں کو عبور کر کے افغانستان میں داخل ہوئے اور ساتھ میں بہت سے جلاوطن افغان اپوزیشن رہنماؤں کو بھی لے آئے تاکہ تختہ الٹ کے بعد انہیں اقتدار سونپا جا سکے۔ انگریزوں سے آزادی کے بعد افغانستان بہت حد تک روسیوں کے زیر اثر رہا۔ سوویت روس 5 دہائیوں تک افغانستان کی معاشی اور فوجی مدد جاری رکھی۔ ہزاروں کی تعداد میں افغان فوجیوں کی روسی ریاستوں میں فوجی اور نظریاتی تربیت ہوئی۔ سن 1965 میں ملک کی اہم سیاسی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان کی بنیاد رکھی گئی۔ چند سال گزرنے کے بعد پارٹی میں اختلافات بڑھ گئی، جس سے پی ڈی پی مزید 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی: خلق اور پرچم گروہ۔ نور محمد ترکی روسی حمایت یافتہ افغان صدر بنے تھے، جسے سیاسی اختلافات کی وجہ سے حفیظ اللہ امین نے قتل کروایا۔ اس سے سوویت روس کافی برہم ہوئے۔ ترکی کے بعد حفیظ اللہ امین کو افغانستان کے صدر بنا دیا گیا۔ آپریشن اسٹارم 333 کا مقصد حفیظ اللہ امین حکومت کا خاتمہ اور اس کی جگہ پرچم گروہ کو دوبارہ اقتدار میں لانا تھا، کیونکہ روسیوں کو شک تھا کہ حفیظ اللہ امین امریکہ کے ساتھ تعلقات بنا رہے تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ملک تیزی سے باغیوں کے ہاتھوں میں جا رہا تھا۔ جب روسی حمایت یافتہ نور محمد ترکی اقتدار میں آئے تو انہوں نے بہت سے ریفارمز کیے، جس سے افغان قبائل کافی حد تک ناخوش تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ اسلام کے بجائے کمیونسٹ خیالات کو افغانستان میں پھیلایا جا رہا ہے۔ ملک کے دور دراز علاقوں میں حکومت مخالف گروہ بن رہے تھے، جنہیں مجاہدین کہتے تھے۔ مجاہدین کی باغی گروہ مسلسل حکومتی ریچھ کو چیلنج کر رہے تھے، جو آگے چل کر بہت بڑی جنگ کا باعث بنے۔ ترکی کے موت کے بعد حفیظ اللہ امین کے دن گنے جا چکے تھے۔ 12 دسمبر 1979 کے دن ماسکو میں ایک خفیہ میٹنگ ہوئی، جس میں کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ برژنوف اور ان کے مشیروں نے غالباً حفیظ اللہ امین کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تعلقات کی خرابی کے باوجود حفیظ اللہ امین آخری وقت تک سوویت یونین پر بھروسہ کیا۔ جب افغان انٹیلی جنس سروسز نے امین کو ایک رپورٹ سونپی کہ سوویت یونین ملک پر حملہ کرے گا اور اسے گرا دے گا، امین نے دعویٰ کیا کہ یہ رپورٹ سامراج کی پیداوار ہے اور اس پر یقین نہ کیا۔ عام مغربی عقیدے کے برعکس، امین کو افغانستان میں فوج بھیجنے کے سوویت فیصلے سے آگاہ کیا گیا تھا۔ 40ویں فوج کے کمانڈر جنرل توخارینوف نے افغان میجر جنرل بابات جان سے اس معاملے پر ملاقات بھی کی۔ 27 دسمبر کو صدارتی محل پر حملے سے چند گھنٹے قبل امین کو زہر دیا گیا۔ کھانے کے دوران امین اور ان کے کئی مہمانوں نے زہر کھا کر ہوش کھو دیا، لیکن صدر امین بچ گئے، کیونکہ کوکا کولا کے کاربونیشن نے وہ زہریلا ایجنٹ گٹھا دیا تھا۔ ایجنٹ میخائل کو زہر دینے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، جو کہ ایک KGB ایجنٹ تھا۔ 27 دسمبر 1979 کو آپریشن طوفان 333 کا آغاز ہوا۔ سوویت روس کی افواج کو افغانستان پر چڑھائی کا حکم مل گیا۔ آرمی کی 14 ڈویژن دریائے آمو کراس کر کے افغانستان میں داخل ہوئی۔ دستے کی سربراہی لیفٹیننٹ جنرل توخارینوف کر رہے تھے۔ روسی کمانڈوز کو ہوائی راستوں سے کابل اور بگرام ایئر بیس میں اتارے گئے۔ باقی ماندہ ٹروپس زمینی راستوں کے ذریعے بگرام اور کابل میں پہنچنا شروع ہوئے۔ عین وقت پر آرمی کی 5 موٹرائزڈ رائفل ڈویژن ترکمانستان کی سرحدیں عبور کر کے افغانستان کی شہر ہرات اور قندھار میں داخل ہوئے۔ افغان صدر یہ سن کر بہت پرجوش تھے کہ روسی افواج دارالحکومت کابل میں داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ فوج ان کی حکومت کو مسلح مجاہدین سے بچانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے بات کچھ اور ہی تھا۔ آپریشن اسٹارم 333 ایک بڑے آپریشن کا حصہ تھا، جس کا مقصد کابل اور اس کے آس پاس کے تقریباً 20 اہم سرکاری عمارتوں پر قبضہ کرنا تھا، جن میں بڑے فوجی ہیڈ کوارٹرز، کمیونیکیشن کے مراکز اور جیلیں شامل تھیں۔ اسالٹ ٹیم میں الفا گروپ کے 25، KGB گروپ کے اسپیشل یونٹ زینٹ کے 30 کمانڈوز سمیت 660 کے قریب سوویت اسپیشل فورسز تاج بیگ محل پر دعویٰ بول دیا۔ آپریشن 27 دسمبر 1979 کو شام 7 بجے کے قریب آغاز ہوا۔
تاج بیگ محل کے اندر حفیظ اللہ امین اپنے خاندان کے ساتھ اپنے KGB سیکیورٹی مشیروں کی تجویز پر رہائش پذیر تھے۔ تاج بیگ پیلیس پر حملے سے کچھ گھنٹے قبل صدر کو زہر دیا گیا تھا۔ حملے کے وقت روسی ڈاکٹر سازش سے بے خبر صدر کو علاج کر رہے تھے۔ صدر کے معدے سے زہر کو نکال دیا گیا تھا، اس کی زندگی بچ گئی تھی۔ حملے سے قبل روسی فوجیوں نے مینٹیننس کے بہانے افغان آرمی کے ٹینکوں سے بیٹری اور گولے نکال دیے۔ یہ سب نشانیات دیکھ کر بھی حفیظ اللہ امین کو سازش کا ذرا بھی شک نہ ہوا۔ افغان آرمی کو بہت حد تک ناکارہ بنا دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی محل کی سیکیورٹی انتہائی سخت تھی۔ 2500 کے قریب افغان آرمی کے جوان محل کی سیکیورٹی پر مامور تھی۔ محل کی داخلی راستوں کو سیل کر دیا گیا تھا۔ ٹینکس اور اینٹی ایئرکرافٹ گن سے مسلح افواج محل کی نگرانی کر رہے تھے۔ محل کی طرف آنے والے راستوں پر بھاری نفری تعینات تھے۔ آپریشن کی کامیابی کے لیے سرپرائز اٹیک ضروری تھا تاکہ افغان فورسز کو مزاحمت کا موقع ہی نہ مل سکے۔ سوویت فورسز کے کچھ دستے افغان فوجی وردیوں میں ملبوس تھے۔ آپریشن شام 7:30 کو شروع ہوا۔ سب سے پہلے روسی کمانڈوز افغان آرمی کے ٹینکوں پر قبضہ کیے، یہاں تک کہ ٹینکوں سے چند گولے بھی محل پر فائر کیے۔ دوسرا دستہ اینٹی ایئرکرافٹ گنز پر قبضہ کیے۔ سوویت کمانڈوز اور GRU آپریٹیوز بختربند گاڑیوں میں بیٹھ کر محل پر دعویٰ بول دیا۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہیں انتہائی چستی کے ساتھ ایک ایک کر کے صدارتی گارڈز کو نشانہ بناتے گئے۔ جھڑپ کے دوران کئی روسی کمانڈوز ہلاک اور زخمی بھی ہوئے۔ حملے کے دوران صدر امین کو اب بھی یقین تھا کہ سوویت یونین اس کے ساتھ ہے اور اس نے اپنے معاون سے کہا سوویت ہماری مدد کریں گے۔ کمانڈوز صدر کے کمرے میں پہنچ کر موقع پر ہی اسے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ امین کا بیٹا زخمی ہوا اور کچھ دیر بعد مر گیا۔ اس کی بیٹی بھی زخمی ہوئی لیکن بچ گئی۔ صدر کے 30 ذاتی محافظ سمیت 348 کے قریب افغان آرمی کے پرسنل ہلاک ہوئے۔ کل 1700 افغان فوجیوں نے سوویت فوجیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ آپریشن کو پورا ہونے میں تقریباً 40 منٹ لگے۔ آپریشن کی کامیابی دراصل روسیوں کی تباہی ثابت ہوئی۔ افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کی جنگ میں سوویت یونین نے نہ صرف اربوں ڈالرز خرچ کیے بلکہ جنگ کے اختتام پر سوویت روس کے کئی ٹکڑے ہوئے اور یوں دنیا سے ایک اور سپر پاور کا خاتمہ ہوا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔